اگر اپنے وقت کے نبی کی بات پر کوئی شخص ایمان لاتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا اعتبار نہیں ہے. لیکن اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہ وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں. وحدت ادیان کا مطلب ہوتا ہے یونٹی آف ریلیجن. سارے دھرم اچھے ہیں, سب کی اچھی باتوں کو انٹرٹین کرنا چاہیے اور لوگوں کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے. دلیل کہاں سے دیں گے؟ دلیل اسی آیت سے کہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہوں یا وہ لوگ ہوں جو یہودی ہیں یا سعودی ہوں یا نصرانی ہوں, جو بھی ان میں ایمان لاوے اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کرے تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا. تو اب اس آیت سے بڑا ہی کیا پتہ چلنا ہے کہ ہر ایک اپنے دین پر عمل کرے, لیکن اصل میں مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے دین پر اوپر چڑھ دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہی معاملہ تھا. جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تو اگر کوئی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاوے تو وہ چیز اس کے لیے کافی ہے. اگر یہود اپنے نبی پر ایمان لائے تو کافی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں ما سمع بی, میرے بارے میں نہیں سنے کوئی یہودی اور کوئی نصرانی, تم لم یؤمن بی, اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظاہر ہو جانے کے بعد آپ پر ایمان لائے بنا کوئی چارہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کی وہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ, کہ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا, آپ سے لیا اور نوح علیہ السلام سے اور دیگر نبیوں سے لیا. اس چیز کا کہ تم میری عبادت کرنا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اور جب میرے آخری رسول آئیں تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے. مطلب امتی تو امتی, اگر کوئی نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو تو ایمان لائے بغیر اسے چارہ نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے دبئی کے اندر ایک آدمی نے پوچھا, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ایک آدمی ایک ایشور واد میں یقین کرتا ہے, شرک نہیں کرتا, توحید میں مانتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ لیکن جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا 0.0001% اس بات کے چانس ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے, جیسے برج خلیفہ سے کودنے والے آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ بچ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 1 یا 2 لاکھ لوگوں کے اسٹیج پہ ہوتے ہیں, جواب تو دینا ہے, جواب دیے بنا تو کچھ نہیں ختم ہوگی نہیں آدمی کی. اب جواب چاہیں ادھر سے آئے ادھر سے آئے, جواب تو دینا ہے. سلف جو ہے نا بہت زیادہ شہرت کو ناپسند کرتے تھے. ڈیبیٹس کی شکل کو, مناظرے کی شکل ہو رہی ہے, باقاعدہ لوگوں کو چیلنج کرے جا رہے ہیں, اس کو ناپسند کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آدمی ڈیبیٹ میں شامل ہوتا ہے نا, ایک چیز تو اس کی کلیئر ہوتی ہے, جیت کے مانوں گا کچھ بھی ہو جیسا ہے, سامنے والے کی بات کو لینے کا اس کے اندر مادہ نہیں ہوتا. یہ غلط طریقہ نہیں ہے. بس ڈیبیٹ کی تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ کو بادشاہ یا تو بولے کہ بھئی ہمارا نمائندہ بن کے جاؤ, اب مسئلہ جو ہے وہ حکومتی لیول پر آ گیا نمبر 1, یا بادشاہ خود ہی بولے آؤ ہم سے مناظرہ کرو اگر تم صحیح ہو. لیکن فری میں شہرت بٹورنے کے لیے مناظرہ نہیں کیا. سب سے شاندار اسٹنٹ ہے, اگر آپ کو پبلسٹی حاصل کرنی ہے آپ ڈیبیٹ کریے, کنٹروورشل ایشوز پر بات کریں اور ڈیبیٹ کریے. یہ 2 چیزیں کریں گے آپ تو آپ چھا جائیں گے کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, یہودی ہیں, سابی ہیں, نصارہ ہیں, اگر یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لاویں اور نیک عمل کریں تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہے. یہ کب ہے؟ جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی ہو. لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں تو یہودی ہو, نصرانی, سابی ہو یا مجوسی, ہر ایک پر آپ پر ایمان لانا, آپ کی توقیر کرنا, آپ کی مدد کرنا واجب ہوگا.